الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگو، اس آیات کا مفہوم کم و بیش یہ ہے وما خلقت الجن، اور نہیں ہم نے پیدا کیے جن اور انسان الا لیعبدون، مگر بندگی یعنی عبادت کرنے کے لیے. یاد رکھیے، عبادت کا مفہوم ایک پوری زندگی کے ساتھ منسلک ہے. عبادت کہتے ہیں اللہ کے ذات کو حوالے کر دینا، یعنی حیات کی ابتدا جو قانوناً بلوغیت کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور موت پہ ختم ہو جاتی ہے، اس پوری زندگی میں اللہ رب العزت کی بات کو مان کے چلنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس بات کو نبھانا. اور ایک یہ جنسی فیصلہ ہے، یعنی انسان اپنے نفس کے اعتبار سے اور مشاہدے کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے اور غیر قوموں کے خاکوں کے اعتبار سے بھی فیصلہ کر سکتا ہے. اور وہ یہ کہ جو انسان جہاں جس جگہ پر جس کام کا پابند ہے، اگر ان کے قوانین کو اپناتا نہیں ہے اور اس پہ نہیں چلتا تو وہ انسان نہیں قبول ہوتا. مثلا ایک نوکر ہے، اگر وہ نوکری بجا لانے میں سیٹھ کے جو دنیاوی صحیح اور جائز قوانین ہے اس کو نہیں اپناتا تو سیٹھ اس کو نکال دیتا ہے. اس طرح سے انسان ایک فرم چلاتا ہے، میل چلاتا ہے، کشے باسط، حتیٰ کہ ایک عورت مرد کی جائز حاجتوں کی طرف رجحان رکھ کر اپنی زندگی نہیں چلاتی، شوہر پسند نہیں کرتا. اس طرح ماں باپ جائز دائرے میں اگر اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی، صحیح کہا گیا اس کو نہیں مانتی تو نالائق قرار دی جاتی. اور یہ صرف مسلم تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے سارے اقوام اس کو مانتے ہیں. اور ایک ایسی دلیل ہے جو انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ اے نفس تو سمجھ، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا وہ مالک ہے. کوئی دنیا میں کسی شے کا مالک نہیں، اگر ہے تو مجازی ہے، حقیقی مالک کوئی نہیں. حقیقی مالک اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہر شے انسان سے چھٹ جائے اور انسان سب فانی ہو جائے اور آسمان اور زمین ان کے بیچ کی سب چیزیں پڑی رہے اور کوئی اس کا مالک نہ ہو اور واحد ایک ذات موجود ہو، وہ اللہ ہے. یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ ہی صرف اس کا مالک ہے. جسے قرآن میں کہا ہے زمین اور آسمان، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے. یوں نہیں کہا کہ مال تمہارا ہے، اولاد تمہاری ہے. بے شک شریعت کے مطابق یہ کہا اولاد تمہاری ہے، لیکن میری ہوئی ہے. مجال ہے کہ تم مجھ سے اولاد لے لو، میں جس کو چاہوں اس کو باندھ رکھوں. چاہے بادشاہ ہو، مر جائے تو بھی اولاد نہ دو، چاہے کروڑوں روپے خرچ. نگاہ اٹھا کے دیکھو، میں نے جس کو چاہا اس کو اولاد سے محروم رکھ کے قبر میں لے گئے.
میں نے جس کو چاہا اسی حال میں رکھا، کوئی بھی اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو چاہے وہ اپنا لے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میں کالا ہوں، لیکن ہم نے لاکھوں کروڑوں کالے پیدا کر دیے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں پستہ کر دوں، لیکن ہم نے جس کو چاہا اس کو پستہ کر دیا۔ غرض کہ حیات میں ہمارا تصرف یہ ثابت کرتا ہے کہ نہ تو تم کسی چیز کے مالک ہو بلکہ ہم صرف مالک ہیں۔ جب وہ مطلق مالک ہے، واحد مالک ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے سنیے عبادت کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا، عبادت کا بٹوارہ کر دیا، اللہ کی بات کا کہنے کا بٹوارہ کر دیا۔ مسجد میں بند نہیں کر دیا، مدرسے میں بند نہیں کر دیا، تجارت میں بند نہیں کیا، بلکہ ہر جگہ متحرک رکھا، ہر جگہ متحرک رکھا کہ یہ انسان اگر استطاعت ہے تو تجارت میں چلے، اور نہیں استطاعت اور اللہ اگر دلا دے تو ملازمت میں چلے، مزدوری میں چلے، جہاں چاہے وہاں صحیح اور حلال راہ میں چلے، لیکن وہاں پر میری مانتا ہو یہ سب عبادت ہے، وہاں میری مانتا ہو۔ لیکن سلطان العبادت اللہ پاک نے نماز کو قرار دیا، جی ہاں یہ تمام عبادت کے سلطان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنایا، اس لیے اس کو فرض نہیں قرار دیا، عین شدید فرض قرار دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ عین شدید یہ فرض ہے، اس لیے کہ اگر یہ صحیح ہو گئے تو زندگی کے ہر شعبے میں انسان صحیح ہو جائے گا۔ یہاں جو استعمال ہوتا ہے وقت استعمال ہوتا ہے، یہاں جو استعمال ہوتا ہے آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، سب کچھ یہاں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ، دعا کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، جی تواضع کے ساتھ جتنے بھی مقامات عبدیت کے ہیں اللہ نے اس میں بھر دیا اور سمجھایا کہ اگر بندہ یہ سلطان العبادت کو ٹھیک کر لے تو بقیہ زندگی میں صفت صلاۃ پہ یہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہر متحرک ہو رہا ہر شعبے میں اس کی عبادت بن جائے گا۔ اور اگر یہ مشق نہ ہوئی، سنو، اگر یہ مشق نہ ہوئی اور اس کو قبولیت پہ درجے پہ پہنچا کر جو اس کے خواص ہیں اور جو مزاج بخشا ہے اور جو فوز اور غلط باتوں سے بچنے کے جو وعدے کیے ہیں اگر نہ ہوئے تو انسان خوب یاد رکھیے یہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نظروں میں نالائق ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک انسان شکل انسانی میں ہے لیکن ابدیت میں قبولیت نہیں ہے تو یہ اخلاق میں کھوٹا ہے، اس کا مسکرانا بھی کھوٹا ہے، اس کے معاملات بھی کھوٹے، اس کا سب کچھ کھوٹا ہوگا۔ اس لیے کہ عبد کے اعتبار سے، غلام کے اعتبار سے وہ اس عبادت میں جو مومن کے لیے معراج ہے اس میں یہ صحیح نہ اترا، چنانچہ وہ بے اعتبار ایک انسان کے بھی اعتبار کرنے کے لائق نہیں۔ لیکن جو قطعی نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے مفکرین اور علماء حق اور علماء کامل فرماتے ہیں کہ اس کے اخلاق کا کوئی اعتبار نہیں، اخلاق کا کوئی مال نہیں، یہ امین نہیں ہے۔ آپ کو امین کہ جی ہاں اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین اور سورج کے سامنے اپنا ضابطہ رکھا، انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ مجبوری ظاہر کی کہ اللہ یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھ سکتا، یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھ سکتا، چنانچہ اس مجبوری کے نہ کہنے پر اللہ نے نہ سورج کو مکلف بنایا،
نہ چاند کو مکلف بنایا، نہ بحر بر، نہ زمین، علم کی کسی چیز کو بھی مکلف نہیں بنایا، اور جو مکلف نہیں بنتا وہ نہ دوزخ کے لائق ہے نہ جنت کے لائق ہے۔ اس لیے کہ اس میں تصرف میں یہ خود آزاد نہیں اور خود پابند نہیں، اس لیے ساری شکلیں اللہ کے حکم کے تحت پابند ہے۔ سورج کروڑ منٹ کو لے لیجیے، اس میں سے ایک سیکنڈ کو بھی گردش میں اپنی مرضی نہیں رکھتا، نہ غروب میں اپنی مرضی رکھتا ہے اور نہ طلوع میں اپنی مرضی رکھتا ہے۔ اس طرح چاند، ستارے، زمین، جتنی بھی مخلوق ہے وہ اپنی مرضی نہیں رکھتی، اس لیے کہ اس نے بوجھ نہ اٹھایا۔ انسان جلومن جہولا، اس نے بوجھ اٹھا لیا، یہ امانت ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس امانت نہیں اور ایمان نہیں۔ اور یہ یوم جمعہ میں بار بار ارشاد مبارک فرماتے تھے کہ جس کا وعدہ نہیں، جس کے پاس وعدہ نہیں اس کا دین نہیں، اور جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ خوب یاد رکھیے دوستو بزرگوں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو مکلف بنایا اور اس کو حقدار جنت کا قرار دیا۔ بلکہ اگر یہ عبادت بن جائے اور وہ مومن کے درجے میں آ جائے، سننا، مسلم کے درجے سے بڑھ کر مومن کے درجے میں آ جائے، آپ کو کہ کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ کوئی دعویٰ مومن کا نہیں کر سکتا، نہ حق پہنچتا ہے۔ صرف مسلمان کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں گناہگار مسلمان ہوں۔ مومن کا دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو قدرت کا مشاہدہ رکھتا ہے۔ خوب یاد رکھیے، ہم ہر ایک کو مومن کہیں گے، جو کلمہ گو ہے اس کو ہم کہیں گے یہ مومن ہے، لیکن اپنی ذات کو مومن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمیں ثابت کر دینا پڑا گا کہ ہم مومن ہیں۔ پھر اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام سے پوچھئے کہ جب کوہ طور پر آپ تشریف لے گئے تو اس وقت آپ نبی تھے؟ کہ ہاں نبی تھا۔ وادی مقدسہ میں اللہ نے مجھ سے بات کی، اذهب الى فرعون بھی کہا، سب کچھ صحیح۔ اپنے آپ کو آپ نے نبی کہا کہ اللہ کے کہنے پر کہ تو نبی ہے اور ہارون علیہ السلام بھی نبی ہے، تو میں نے اس بات کو شکر کے ساتھ لیا کہ میں نبی ہوں۔ لیکن جب کوہ طور پہ میں گیا اور میں نے اللہ رب العزت کی دیدار کی امید اور طرف اللہ کے سامنے ظاہر کی تو لنتنا نہیں آیا۔ اللہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ کوئی نبی ہمیں دنیا میں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور یاد رکھیے اس بات کو، اگر اللہ کو ظاہر آنکھوں سے دیکھ لے تو یعنی دیکھنے میں ہم سری ہو جاتی ہے۔ بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے اور بندہ آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے تو ہم سری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے دیدار میں، اللہ کے تاثر میں، اللہ رب العزت کی ہر شان میں بندے کی جو ہے ہم سری نہیں ہے، یہ مخلوق، یہ وراء الورا ہے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا تو کہا، نہیں شعیب، مجھے دنیا میں آنکھوں سے ظاہری کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کوئی دیکھ لے تو معاف کرنا، ہماری بصیرت یعنی دیکھنے میں اور آپ کے دکھانے میں پھر ہمسری کا مقام پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، دیدار تو نہیں کیے لیکن جلوہ ڈالا۔ طور پر جب جلوہ ڈالا آپ بے ہوش ہو گئے۔ بتایا کیا کہ ابھی تو میں نے جلوہ ڈالا ہے، اب میں دکھاتا تو موسیٰ تیری تو ہڈیاں جل جاتی۔ اس لیے کہ بشر کو ظرف کہاں اس کی ذات کو دیکھنے کے، ہمارا تو ظرف اتنا ہی نہیں کہ سورج جو اگتا ہے اور خرائیں نکالتا ہے تو آنکھیں چکنا چور ہو جاتی ہیں، 1-2 منٹ تک سامنے نہیں دیکھ سکتے، چے جائے وہ نور خدا۔ اس لیے کہ خداوند قدوس خود نور ہے، نور السماوات والارض، لیکن اس کا نور انوکھا ہے اور ان کا اپنا نور ہے۔ اگر عربی کی لغت میں آپ کہیں کہ سورج بھی نور ہے تو نور روشنی کو کہتے، لیکن اللہ کا نور
ان کی شان کے اعتبار سے. اور اس نور کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی دل کی نگاہ سے اس نور کو دیکھ لے تو اس کی تعریف بھی نہ کر سکے، اس کی تشریح بھی نہ کر سکے، اور اس کا خلاصہ بھی نہ کر سکے. جو خلاصے میں آ جائے اور جو تشریح میں آ جائے اور جو ترجمے میں آ جائے وہ اللہ نہیں، وہ بشر ہے. کالا نور، ہرا نور، سفید نور، کالا بھی نور ہوتا ہے. جی ہاں، یہ سب نور ہیں، یہ مخلوق ہیں. یہ جو ہے ترجمے میں آ سکتے ہیں، مشاہدے میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا نور نہ تشریح میں آ سکتا ہے نہ تفسیر میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نور ولا ولا ہے. اور یاد رکھیے کوئی نور نہیں، سننا غور سے، کوئی نور نہیں. ہر ایک کو نور دیا گیا ہے اور یہ بذات خود نور ہے. ہر ایک کو نور دیا گیا. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ازل میں پیدا کیا گیا تو آپ کا نور پیدا کیا گیا، آپ کا نور پیدا کیا گیا. اگر آپ کے نور میں سے وہ ہے تو پھر اللہ ہے. نوٹ کیجئے اس بات کو، جو جس میں سے نکلتا ہے وہ ہے. جنات میں سے نکلتا ہے وہ جنات ہے، انسان میں سے نکلتا ہے وہ انسان ہے، گھوڑے میں سے نکلتا ہے وہ ہاتھی ہے، گھوڑا ہے. اللہ میں سے نکلتا ہے وہ اللہ ہے. یاد رکھیے یہ شرک اکبر ہے. اللہ میں سے کوئی نہیں اور نہ اللہ کسی میں سے ہے. قل هو اللہ احد کا اگر ترجمہ ہم یہاں کہتے تو سان عذر یہ تھا کہ عیسائی قوم نے یوں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا جواب ہے. اور دیگر کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اس لیے ولد کا استعمال فرمایا، ورنہ اس کی حقیقت اور اس کا صحیح راز وغیرہ جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ نہ اللہ کسی میں سے نہ اللہ میں سے کوئی ہے. کہا جاتا ہے کیا کہ آپ اللہ کے نور ہیں. بھولے دوست، اللہ میں سے کوئی نہیں ہے. آپ کا نور اللہ نے پیدا کیا، یہ بات سچ ہے. اللہ نے آپ کا نور پیدا کیا. پیدا شدہ نور مخلوق ہے، پیدا کرنے والے کے جو نور ہے وہ خالق ہے. یہ نور السماوات والارض ہے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کی ذات میں ہے. آپ اندر بھی نور ہے، باہر بھی نور ہے. عارفین فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. جیسے عارف اندر نور ہی نور ہے، زاہد باہر نور ہے، اندر ملا جلا ہوا ہے. عارف اندر نور ہے، باہر ملا جلا ہے. سرکار اندر بھی نور ہے اور باہر بھی نور ہے، پیدا شدہ. اور تو پھر اللہ نور ہے کہ کوئی نور السماوات والارض نہیں. اللہ نور السماوات والارض ہے، زمین اور آسمان میں نور ہے. اس لیے واضح کر دیا جائے، اللہ معاف فرمائے جو کل پہ بات آئی کھولنے میں غلطی نہ ہو. اس لیے انسان کو شیطان ایک عقیدے کے اندر ایک شک ڈالتا ہے، ایک ہی اللہ سب مخلوق کے کیسے خیال رکھتا ہے، جبکہ سمندر کی تہ کے اندر ایک کیڑا پکارتا ہے اے اللہ، پتھر کے تہ کے اندر ایک کیڑا پکارتا ہے اے اللہ. جی ہاں، تو اس کو رزق پہنچاتا ہے، اس کو سنتا ہے. جیسے قرآن کریم گواہ ہے، سورہ نمل میں آتا ہے، چیونٹیوں نے یوں کہا، چیونٹیوں کے سردار نے یوں کہا، بڑے چونٹے نے کیا کہا، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آتا ہے، بلوں میں چھپ جاؤ، ان کو خبر نہیں ہوگی، ہم رونے دیے جائیں گے. قرآن کیا کھلتا ہے کہ دیکھا، اس چیونٹی کو میں نے دیکھا اور اس کی آواز کو سنا، اس کی بولی بھی سمجھا. تو پھر آپ کیسے سمجھے؟ آپ تو ایکیل ہے. ایکیلے تو ایک جگہ ہوتا ہے، ایکیلا ایک جگہ ہوتا ہے. اگر کوئی نبی ایکیلا ہے تو ایک جگہ ہے. اور آپ میری موجودگی اور میری حاضری، یعنی میری موجودگی ہمسری مسئلے سے نہیں رکھتی، اس لیے کہ میری ذات کے اندر نور نہیں ہے، میں خود نور ہوں. کہ کیسے میں نور السماوات والارض ہوں، ذرے ذرے کے اندر نور السماوات ہوں. تو تم بتاؤ کہ جہاں نور ہر جگہ موجود ہے، اس سے کون سی چیز باقی رہ سکتی ہے؟ یہ شک ٹوٹ جاتا ہے. شیطان کا جو شدید تر داؤ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. مثال دینا حرام ہے، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء،
لیکن کبھی انما الاعمال اور نیت کے اعتبار سے ہم اپنی بشری صفت پہ آ جائیں تو آپ سورج کی شعاؤں کو پوچھئے کہ جہاں پر میدان میں سورج ہے تو سورج سے کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے، میدان ہے اور سینکڑوں مائل کا میدان ہے، جب سورج کی شعاعیں چلتی تو آپ دیکھتے ہیں ہر ذرہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ بس سمجھ جائیے یہ زمین اور آسمان میں بھی نور ہے، فرش پہ بھی نور ہے، عرش پہ بھی ان کا نور ہے، سمندر کے اندر بھی نور ہے، اس لیے کوئی ذرہ نہ اس کی سماعت سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کی دیکھنے سے بچ سکتا ہے، نہ اس کی عطا سے محروم ہو سکتا ہے، نہ کوئی فریاد نہ پہنچے اس سے بچ سکتا ہے۔ اس کو نور السماوات والارض کہتے ہیں، اس کو نور السماوات والارض کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایسی ذات نے انسان کو خصوصیت کے ساتھ ایک ضابطہ دیا، اور شوق نہیں تھا اس کو عبادت کا، اس لیے کہ عبادت کے لیے پہلے سے اس کے پاس فرشتے موجود تھے۔ یاد رکھیے اس بات کو، فرشتوں کو اعجاز ہے عبادت سے، جی ہاں، اور ہمیں عبادت سے بننے سے اعجاز ہے، اس لیے کہ ہمیں عبادت کرنے کے لیے صرف نہ دی، بننے کے لیے دی۔ اللہ اللہ، فرشتے تو بندے کے بنے بنائے ہیں، اس میں کون سا کمال ہے فرشتوں کا؟ اس لیے کہ فرشتے کے بننے میں کوئی ان کا تصرف نہیں، نہ کوئی مجاہدہ ہے، نہ کوئی ریاضت ہے، نہ کوئی فاقے ہیں، نہ کوئی تکلیف ہے۔ جی ہاں، اس لیے ان کا کام آرڈر ماننا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا کام آرڈر ماننا صرف نہیں، آرڈر کو نبھانا ہے، یہ بڑا کمال ہے۔ حکم کو نبھانا ہے، اور حکم کو نبھاتا ہے، اس لیے انسان ملائکہ سے بہت اونچا ہے۔ جی ہاں، دکھ میں بھی سجدہ کرتا ہے، سکھ میں بھی سجدہ کرتا ہے، پیٹ میں بل پڑا ہو تو بھی اللہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچہ رو رہا ہو تھپکا کے سلا کے پھر بھی سجدہ کرتا۔ بہرحال اس لیے اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے حضرت انسان کی پنپنے اور اس کے بننے کے لیے ضابطہ نہ دیا، جی ہاں، بلکہ اپنا ضابطہ دیا۔ لیکن اگر یہ ضابطہ خود تراش دیتے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تو بات اور بن جاتی، لیکن خود اپنی ذات میں سے ضابطہ نکالا جو قرآن ہے۔ کتنا انسان کا اعجاز ہے، خدائے پاک کی قسم، اگر انسان اس کی ذات میں سے نکلے ہوئے ضابطے کی قدر کر کے اس کو نہ اپنائے، وہ کتنا ذلیل ہوگا آخرت میں۔ اس لیے کہ اگر یہ احکامات، سنیے احکامات جو امر دلیل قطعی سے ہے، جو قرآن میں ہے، یوں کہیے کہ پورا کا پورا قرآن میں سے ایک لفظ نبی کی ذات میں سے نہیں نکلا۔ انجیل نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے نکلی، توریت نہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات نکلی، اور قرآن نہ اللہ رب العزت کے محبوب خاتم النبیین کی ذات میں سے نکلا، بلکہ اللہ کی ذات میں سے نکل کر آپ کے دماغ پر نازل نہیں ہوا۔ سنو، اس لیے کہ دماغ پر دنیا کی تعلیم لی جاتی ہے یا دین کی تعلیم لیے جائے تو وہ انسان نبی نہیں ہوتا، ہوتا ہے متقی، وہ ذہن سے لیتا ہے۔ اس لیے نزل علی قلب، یعنی دل پہ نازل فرمایا، دماغ پہ نازل نہیں فرمایا، دل پہ۔ اور جو نبی کے دل پہ قرآن نازل ہو جاتا ہے وہ حفظ ہو جاتا ہے، وہ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے نزول کا اعجاز آپ دیکھیے، اور وہ ضابطہ حضرت انسان کو دیا کہ پابندی کا نام ہی آزادی ہے، پابندی کا نام ہی آزادی ہے، کہ عبادت غلامی ہے، کہ غلامی ہی تو چھٹکارا ہے، غلامی تو چھٹکارا ہے۔ لیکن ہم نے تجھے محبت سے پیدا کیا ہے، ہم نے تجھے محبت سے پیدا کیا ہے۔ اگر تجھے ہلاک کرنے کے ارادے سے پیدا کرتا تو اپنی ذات میں سے میں ضابطہ نہیں نکالتا، اتنا اعجاز میں کبھی نہ دیا۔ اس لیے تو دیکھ لے، ہم نے کسی شعبے میں تجھے بند نہیں کیا، ہم نے کسی شعبے میں تجھے بند نہیں کیا۔ مسجد میں اگر بند کیا تو 8 گھنٹے بند کیا، تجارت میں اگر بند کیا تو تھوڑے گھنٹے بند کیا۔ یہ تیری حص ہے جو تو 8 گھنٹہ لگا، یہ تیری مرضی ہے، لیکن ہم نے قید نہیں کیا کہ تو 8 گھنٹے دکان کھول۔ اگر 1 گھنٹے میں اپنے پیٹ کا مل جاتا ہے چلا جاتا تو کوئی حجت نہیں،
آگے ہم نے تجھے قید نہیں کیا کہ تو سیویاں کھا جو تیرے پر سنت ہے اور بریانی کھا تو تیرے فرض ہے، کہنے صوفہ سیٹ ہم نے تیرے لیے واجب نہیں کیا، کرسی تیرے لیے فرض نہیں کی، ٹھیک ہے نا، اور جو مچھلی تیرے لیے سنت، کسی سبب کو ہم نے وزن ہی نہیں دیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا مقدر ہم نے تجھے مقدر کے حوالے نہیں کیا، ہم نے مقدر کو حوالے نہیں کیا، اس لیے کہ مقدر تیرے حوالے کیا ہے، مقدر تیرے حوالے کیا، وہ تیرے تک پہنچ آئے گا، تیرے تک پہنچ آئے گا۔ ہم نے جو تجھے حوالے کیا وہ محنت کے کیا ہے، اس لیے کہ رزق بمقدر ہے اور آخرت بمحنت ہے۔ ہم نے محنت کے حوالے کیا، اس محنت کے اندر بھی ہم نے عذر کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ الدین وسن کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کون سی تکلیف ہم نے تجھے دی کہ نہیں بیمار سخت ہوں، جمعہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی بات نہیں، نہیں چل سکتا کہ نہیں، کہ گھر پہ پڑھ لے، کہ جمعہ جائے گا، کہ کس نے کہا تیری نعمت پہ گھر پہ جمعہ کا ثواب دے دوں گا۔ دیکھا آپ نے، عبادت میں کہاں ہم نے تجھے رعایت نہ دی، اور ہم نے عبادت کا ضابطہ کلن بنایا کہ تو جہاں بھی ہو میرا کہنا مانے، وہ عبادت ہے۔ یہ سلطان العبادت ہے، یہ اس لیے سلطان العبادت اس کو بنائے کہ اس کے ذریعے باہر کی زندگی بن جائے گی۔ اگر تو یہاں ٹھیک اترا مسجد کے اندر، تیری قرأت صحیح ہوگی، تیرا علم صحیح ہوگا جی، اور تیری نیت صحیح ہوگی، اور تیری حاضری صحیح ہوگی، اور اس میں ترقی کر کے خشوع اور خضوع پہ پہنچ جائے گا۔ اس کے بھی درجات ہم نے نماز کے رکھے، تو تیری باہر کی زندگی میرا ماننا آسان ہو جائے گا، اور ہر زندگی میں چلنے کے اندر تو کیا ہوگا کہ تو عابد ہوگا۔ اور جب عابد ہوگا تو یاد رکھ، عبدیت میں قبول ہوتا ہے اس کو انسانیت دیتا ہوں، اور انسانیت میری صفات کے نام ہے، انسانیت میری صفات کے نام ہے۔ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں ستار ہوں، غفار ہوں۔ انسانیت میری صفات کو کہتے ہیں، فرشتے کی صفت کو انسانیت نہیں کہتے، جن کی صفت کو انسانیت نہیں کہتے۔ تو شکل انسانی میں ہے، لیکن میری صفت کا مظہر نہ بنے تو انسان نہیں بن سکتا۔ تو بتا، جب میری غلامی میں تو قبول نہ ہو تو میں تجھے اپنی صفت کا مظہر کیسے بنا؟ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کہ آپ کو مبعوث فرمایا، تو ہم نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک ہم نے بنا کر بھیجا، اللہ یہ بن کر نہیں آیا، اللہ اکبر، اللہ مگر رحمت للعالمین۔ یہ جو بات ہے حقیقت ہے، جو مبعوث ہوئے عالم کی ہدایت کے لیے، رشت و ہدایت کے لیے۔ لیکن تو بتا کہ جب انسان مبعوث ہوتا ہے تو مبعوث ہونے والے کا بھی مقصد خالق ہوتا ہے، تو خالق سے ملاقات میں ہم نے یوں نہ کہا سبحان الذی رحمت اللہ علیہ سبحان الذی عبدہ۔ دیکھا عبدیت آپ کی تکمیل شدہ تھی، اس عبدیت پہ ہم نے ملاقات دی، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں ہماری مانی، دعوت میں ہماری مانی، فروغ دین میں ہماری ہی بات مانی، ہر مشکلات کو ہمارے لیے نبھایا، ہماری ہی چاہت دیکھی، چنانچہ اس لیے اللہ رب العزت نے جامع فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ لیکن تو اپنی مرضی سے عبدیت کی شرح کرے تو یہ تیری مرضی کی بات ہے، ورنہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مان لینا یہ عبدیت ہے۔ اب انسان کو انصاف کے لیے ان کی زندگی پہ چھوڑا، اس لیے کہ خداوند قدوس کی تخلیق میں یاد رکھیے انسان کی تخلیق کے اندر نصیحتیں اور عبرتیں اللہ نے بھر دی ہے، نصیحتیں عبرتیں بھر دی، کوئی ایسی شے نہیں ہے جس میں اللہ نے نصیحت اور عبرتیں نہ بھری ہوں، تاکہ تجھ پر حجت قائم ہو جائے کہ کوئی انسان اگر علم بھی نہیں لیتا خدا نخواستہ
تو اس پر حجت باقی رہ جاتی ہے، اور بغیر حجت پوری کیے اللہ ناکامی میں نہیں ڈالتے۔ اس لیے انسان کے وجود میں اور اس کے مشاہدے کے اندر بھی اللہ نے حجتیں پیدا کی ہے۔ اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جنازے میں جانے والا ایک ان پڑھ جاتا ہے، اس کی قلب اور روح پر مشاہدے اور خطرات ملکوتیہ اور الہام وغیرہ کے ذریعے سے جب حجت پوری ہو جاتی ہے، جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے یہاں بے انصافی ہوگی کہ انسان پر حجت پوری نہ کرے اور جہنم میں ڈال دے۔ آپ کو پتہ ہے، دیکھو میں آپ کو ایک بڑے اللہ والے نے یہ واقعہ لکھا ہے بھی ماشاءاللہ عالم، میں اس سے کئی گنا انتظام ہے اللہ کا۔ چنانچہ ایک نائی کے پاس ایک شخص حجامت بنا رہے تھے، اور اسی شہر میں محلے میں ایک بزرگ رہتے تھے کہ دل میں یہ آیا تم بخیل ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ خاکساری کے اعتبار سے تو کہوں میں بزرگ ہوں، بخیل ہوں، لیکن واقعی میں بخیل ہوں تو پھر اللہ رب العزت نے تو کہا ہے میری بزرگی کی قسم، بخیل کو جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ کہ بخل بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا علاج بھی میں اب حدیث سے انشاءاللہ بتاؤں گا جو میرے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا ہے اللہ جو بھی تو مجھے نعمت دے پہلی رقم وہ تیرے نام پہ خرچ کر دوں گا۔ اللہ کی شان تھی، تھوڑی دیر ہوئی، اللہ والے سے کسی نے دستخط دیے، کہا کون ہے؟ کہ حضرت میرا نام فلاں ہے اور میں حاضری کی اجازت چاہتا ہوں کہ آ جاؤ۔ انہوں نے 500 اشرفیاں ہدیہ دی، 500 اشرفیاں لے کے یہ نکلے۔ باہر جب نکلے ماشاءاللہ کب کس کو دینے، تو دیکھا تو یہ اب نائی کے پاس حجامت بنا رہے تھے یہ جو ایک شخص۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، چہرہ بڑا نورانی ہے، اس کو ہی دے دو۔ 500 روپے جو حجامت تقریباً پوری ہو چکی تھی تقریباً، اور نائی نے اپنا اس طرح روک رکھا تھا، اس نے 500 روپیہ اس کو دے دیا۔ کس کو؟ اس بزرگ کو۔ اس بزرگ نے اٹھا کر نائی کو دے دیا۔ جب نائی کو دے دیا تو وہ کہتا ہے کہ حضرت 500 اشرفیاں، اب اس وقت اشرفیاں، آج اشرفیاں بنوا تو 3000 روپے سے زیادہ پیسے ملتے، کہ آپ نے حجامت کے عوض 500 اشرفیاں دے دیے۔ تو بزرگ کہتے جب تو میں نے کہا تھا کہ تم بخیل ہے تو سمجھ گئے کہ توجہ ڈال کے بخیل کہنے والے یہ اللہ والے تھے، مجھ پہ توجہ ڈالے۔ دیکھا کیسا نظام ہے اللہ کا، رہبری کا نظام۔ چنانچہ اس نے 500 اشرفی جب نائی نے لے لی حجام نے، تو اس نے کہا حضرت جب سے آپ کا نورانی چہرہ دیکھا میں نے نیت کر لی کہ میں للہ حجامت کروں گا، اس لیے واپس دیکھیے بخیل کو واپس کرو۔ اس بزرگ نے 500 اشرفی دی، دجلہ پہ گئے اور پھینک کر کہا تھوڑی دیر کے لیے آئے اور مجھے اللہ والوں میں ذلیل کر دیا۔ میں اس سے بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے کہ خدا کا جو نظام، جو دعوت حق پر اہل اللہ ہے، جس کو ابدال غوث و کتب کہتے ہیں، ان کا ایک زبردست نظام ہے۔ ملائکہ کا بھی نظام ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے، کیا خطرہ ہے کہ کچھ عبادت پہ پڑ جانا چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے، سمجھنا یہ فرشتے ہیں، یا بعد میں کر لیں گے تو سمجھنا یہ شیطان ہے۔ اور کبھی یوں آئے کہ مرنا ہے، ایک دن یہاں سے جانا ہے، تو سمجھنا یہ الہام اللہ کی طرف سے۔ اتنا بڑا نظام ہے، اتنا بڑا نظام ہے۔ تو میں نے کہا دوستو اس کی شفقت اور محبت کا کہاں ٹھکانہ ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ نے جو ضابطہ جینے کا دیا ہے، مرنے کا نہیں دیا ہے، اور وہ زندگی کا وہ ضابطہ ہے جس سے موت سنور جاتی ہے۔ انسان کا ضابطہ ٹکراؤ کا ضابطہ ہے، یاد رکھیے، انسان کا قانون ٹکراؤ کا قانون، اس لیے کہ جو تخلیق رکھتا ہے، جو خالق ہے، وہی قانون کو سمجھ سکتا ہے۔
جی ہاں، آج دنیا کے اندر رائج ہیں کورٹ کے قانون اپنے بنے ہوئے، یورپ میں، ایشیا میں، ہمارے یہاں۔ معاف کیجیے گا، یہ کھڑے کھڑے موتنے والے انصاف کے قانون کو کیا سمجھے جی؟ جو انسان کی تخلیق کو جانتا ہے، اللہ اکبر۔ جیسے ایک انسان مشنری بناتا ہے، لیکن مشنری کے بنانے کے بعد جو مرضی میں اس کو استعمال تو نہیں کر سکتا۔ جس نے جو موٹر بنائی ہے وہ آپ کو کتاب بھیجے گا، وہی جانے گا جس نے بنایا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں، پہلے تو نام کو بھی نہیں پہچان ہوگی، ہمیں سیکھنا پڑ۔ تو جس خالق نے اس مخلوق کو بنایا وہی مزاج جانتا ہے، حالات جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ دیا۔ اس سب ضابطے کے اندر اللہ رب العزت نے، غور سے سنیں، نماز دی، مگر کیسے دی؟ کیسے دی؟ نزول نہیں کیا، جبریل کو بھیج کے نہ دی کہ یہ کیوں کہ نہیں فرشتوں کے ذریعے سے انسان کی عبادت نہ دی جائے، بلکہ میری عبادت میں ہی بلا کے دوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر۔ بقیہ احکامات جبریل کے ذریعے سے وہی آئی ماشاءاللہ، اور نماز کو خود بلایا۔ جبریل جیسی مقدس ہستی کو استعمال نہ فرمایا کہ اب جب بند اور عبد کا تعلق اللہ اور بندے کے بیچ میں، اس میں دینے میں بھی حائل جبریل نہ ہو، براہ راست بلا کر نماز دی۔ اللہ براہ راست بلا کر نماز دی، اور کیا کہا؟ الصلاۃ معراج المومنین، حضور سے کہلوا، یہ حدیث ہے۔ اور قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ تو بشریت کا حق ہے، بشر کا حق ہے۔ اقیم الصلاۃ، خدا پاک کی قسم، آپ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام دیکھیے، جس نبی کا دیکھو اس میں اللہ نے اقیم الصلاۃ ضرور جوڑا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیاری نماز ہے، اور سچ پوچھو تو اس دور میں انسان کے لیے سب سے بوجھ نماز ہے۔ اس لیے 96% مسلم نماز پڑھتا نہیں، 4% پڑھتے، لیکن جو پڑھتے اس کے متعلق اللہ نے کہا بوجھ ہے اس کے لیے نماز جس کے اندر خضوع نہیں ہے، یعنی خشیت نہیں، اس کو بوجھ ہے، اور واقعی سچ ہے۔ اور آتا ہے کتابوں میں کہ آخر دور میں اگر اللہ نماز سے ذریعے دینا تو ٹھیک، وہ چیز چھین لیں گے جس کو خشیت کہیں گے، کہ تو بھری مسجد میں دیکھے گا ساد و نادر کوئی خشیت والا ہوگا، اس لیے کہ نماز کی روح خشیت ہے۔ غور سے سننا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی روح خشیت ہے، اور خشیت جزء ایمان ہے، جزء ایمان ہے۔ جی ہاں، جزء ایمان ہے، ایمان کے جز 3 ہیں، اور اس 3 اجزاء ثلاثہ، ایک تو ہے محبت، ایک ہے خوف، ایک ہے امید۔ خوف اور امید کے بیچ میں رہتا ہے، سنو، لیکن اجزاء اس کے ثلاثہ ہے، اور ثلاثہ کے ساتھ پوری انسانیت کو جوڑ لیا ہے۔ یا کوئی کسی سے ملتا ہے تو خوف کی وجہ سے، یا امید ہو یا محبت ہو، یہ تینوں جز جوڑے، یہ ایمان کے یہ تینوں جز مقدم اللہ کی طرف کرنا چاہیے، یعنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہو، صرف اللہ ہی کا خوف ہو، اور سب محبتوں سے بالا تر اللہ کی محبت ہو۔ خدا پاک کی قسم، اگر رسول پاک کی محبت سارے عالم سے اعلیٰ تر نہ ہوئی تو ہم سچے مومن نہیں بنیں گے، لیکن حضور سے بھی اللہ کی محبت نہ بنی تو ہم بندے نہیں بن سکتے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے، اللہ پاک نے دیا ہے، تو مقدم محبت کہتے ہیں کہ سن اس بات کو، اس لیے خشیت تیری یوں چھین لی گئی نہیں، چھینتے نہیں ہے، تو نے لی نہیں، تو نے اس کا نام چھیننا رکھا، تو نے لی نہیں خشیت، اس لیے کہ اختیاری نعمتیں، اختیاری اعمال کو لے تو غیر اختیاری نعمت ملے گی۔ جی ہاں، خشیت غیر اختیاری، یہ نیچے سے نہیں چلتی، دل پہ نزول ہوتا، جیسے حضور نے فرمایا تقویٰ ہونا، تقویٰ ہونا، جو دل پہ نازل ہوتا ہے وہ غیر اختیاری ہے، جو جسم سے اعمال چلتے ہیں وہ اختیاری ہے۔ اختیاری محنت کر تو غیر اختیاری کا نزول ہوگا، محبت غیر اختیاری ہے، اوپر سے آتی ہے۔ جی ہاں، رضا اوپر سے آتی ہے، خوف اوپر سے آتی ہے، اس لیے خشیت کو صلاح کی روح قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کے یقین میں جوف آ کر یہ جز
जो जो कमजोर हो जाता है, सुनो, नमाज में अंदरून में फर्क आता है। इल्म जाहिर को संवार देता है, यकीन अंदर को संवारता है। नोट करना, इल्म जाहिर को संवार देगा कि आंखें यहीं रखनी, हाथ तो नहीं उठाना, घुटनों पे हाथ रखना। तेरे जाहिर को इल्म सवार देगा, लेकिन तेरे बातिल को यकीन सवार देगा। इन खशियत देता है, यकीन देता है कि तू किसके सामने खड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, याद रख, ये अल्लाह अकबर इल्म तुझे इस बात की सेहत देगा कि पुर पर अल्लाह अकबर मानी समझ बहुत बड़ा, लेकिन यकीन कहेगा कि तू छोटा वो बड़ा। अगर यकीन ना आया तो अल्लाह को बड़ा कहेगा, अपने आप को भी बड़ा समझेगा। और ये हमसरिए वो इबादतें रंग नहीं लाया करती। जी हाँ, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वाह वाह, उस कलमे मुतालिक अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दिया, और जिसका बेटा मर जाए, यानी उस पर कितना मिलेगा, ये समझने की बात है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ यकीन की परख कराई कि अपने बाती को देख, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा। अपने आप को बड़ा तो नहीं समझता, लेकिन दोस्त अपनी जात को पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए कि दिल सच्चा मुफ्ती है। जैसे एक चोर मजिस्ट्रेट के सामने कहे मुझे अल्लाह, पूछे अगर झूठ बोलो तो तूने चोरी नहीं की? बिल्कुल नहीं। इनका दिल ही अंदर कहता है कि चोरी की, चुप रहे। वो खुद अपने दिल को चुप कि की है यार, कहना चुप। क्यों? ये वो अल्लाह दुनिया में इस पर इनकी जात को खोल देता है। ये यकीन मान, इस तरह से हर झूठ और हर सच दिल पे खुल जाता है। इसलिए कि ये जिस्म का बड़ा मुफ्ती है, और ऐसा सच्चा मुफ्ती कि किसी की परवाह नहीं करता। इसलिए मैंने कहा कि इंसान की इबादत ये अपनी मार्फत है। इंसान की मार्फत यानी अपनी अब्दियत की कोताही हमारी कोताही है। अब्दियत की माशाअल्लाह तरक्की और इसका सही मकाम ये हमारा सही मकाम है। जो जो इंसान अंदर और बातिन के एतबार से अब्दियत में बन जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तेरी तारीफ है अल्लाह। और जो कोई इसकी तारीफ करेगा तो बेजार हो जाएगा। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो तुम्हारी जबान पे तारीफ कर दो उसके मुंह में मट्टी डाल दो। और वहाँ इसकी तशरीह फरमाते हैं कि इसको झिड़क के बंद कर दो। देखा आप, लेकिन तेरी तारीफ किसी ने की और तूने पसंद की, और कि लोग मेरी तारीफ करे तो तू अल्हम्दुलिल्लाह में अंदर झूठा है। नमाज कहाँ से अंदर बनेगी? मजदूरी तुझे दी जाएगी। जाहिर की मजदूरी है कि जाहिर में हम नेक बना देते हैं, और जाहिर बातिन दोनों बन जाए तो हम मिल जाते हैं। इसलिए एक साहबी कहते हैं कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ, सुनो, तो अर्श की तरफ दिल की निगाह से, जाहिर तो नहीं देख, अर्श की तरफ दिल की निगाह से अल्लाह को देख लेता। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मेराज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ऊंचा मकामियत है, लेकिन इसके बातिन को संवारने की मेहनत नहीं हुआ करती। अल्लाह अकबर, फिर सुब्हानक अल्लाहुम्मा, तू पाक है कि तू कि मैं नापाक हूं। कि ठीक है, नापाक कहना आसान है, समझना मुश्किल है। हकीमुल उम्मत के पास माशाअल्लाह एक खत आया, तो आपके खानका में जो मुरीद सारे तशरीफ फरमा थे, अपने खादिम को कहा कि एक नवाब साहब है, वो मेरे मुरीद हैं, वो आएंगे अभी। जब वो इस महफिल में आए तो तू इसको कहना एक कुत्ते हजरत बुला रहे हैं। वो मुरीद ने कहा, ओ बाबा मुश्किल, कहना ना माने तो शेख नाराज हो जावे, और कुत्ता कहे तो नवाब साहब तो मरवा डाले, फिर तो कहीं कत्ल करवा डाले, मुश्किल। इसलिए कि दोस्तों, अल्लाह का कहना मानना सहल है, निभाना मुश्किल है। सुन लीजिए इस बात को, अल्लाह से मोहब्बत के तज़किरे बहुत सहल है, अल्लाह को बड़ा कहना बहुत सहल है। याद रखिए इस बात को, अल्लाह में जो मुतालबा है कि तू मुझे मान ले, ये मेरी तौफीक है, फिर तू मुझे पहचान ले, फिर तुझे निभा ले। ये दो मंजिलें न पास करे तो न तू मेरा बने न मैं तेरा बनूं। ये नोट कीजिएगा आप। इसलिए इस्लाम दलासा रस्मी खाका बन गया। खुदाए पाक, इस्लाम अल्लाह को पाने के लिए आया था,
دنیا سجانے کے نہیں آیا تھا، دنیا کو غلام بنانے کے لیے آیا تھا، نفس کو غلام بنانے کے لیے آیا تھا، شیطان کو مجبوریوں میں ڈالنے پہ آیا تھا، مجبوریوں میں ڈالنے آیا تھا۔ چنانچہ جب وہ محفل ماشاءاللہ سجی گئی، یعنی مجلس قائم ہو گئی، تو مولوی صاحب کو حضرت کا آرڈر آیا، حکیم الامت کا، کہ اب کیا کرو، شیخ کی بات نہ مانو۔ حکیم الامت جلال میں تھے، پہلے سے ماشاءاللہ تھے، اس نے کچھ بھی ہو یار وہ قتل کر دے گا، لیکن یہاں تو روح اور کل سے ہی فنا ہو جائیں گے، کہنا نہیں مانیں گے۔ بس جب آ کر اے کتے نواب، کتے نواب، جب کتے نواب نے کہا تو ایک سس کے سے اس نے منہ چھپایا اور اس کو کہتا ہے کھاؤ ان کو، دیکھا مکہ بتا دو، باہر نکل تیرا ہڈیاں چور کر دو۔ حضرت نے دیکھ لیا، ان کا یہاں آیا، بلایا کہ یہ تیری چٹھی پر تو نے کیا لکھا ہے؟ حضرت محترم قبلہ اور کعبہ، اور لکھنے والا آپ کے در کا کتا۔ تو جب اپنے آپ کو تو ختم ہمارے در کا کتا کہتا ہے، اور تجھے جب کتا کہا گیا تو تجھے غصہ آیا، تو مکار منافق ہے۔ پھر تو کہا کتا کہنا سہل ہے، کتا سمجھنا کمال ہے، غلام بننا کمال ہے۔ دوستو بزرگوں، خدا پاک کی قسم، جس کو معراج پہ بلا کے دیا اور جو اللہ کا امر ہے، یاد رکھیے ایک زمین بنائی، اس زمین کے اندر پیٹرول کے خزانے، سونے کے خزانے، چاندی کے خزانے، نہ جانے کتنے، تو بتائیے خود خزانہ ہے، اس میں سے جو عمل اللہ کی عبادت کا نکلا ہوگا وہ کتنا اونچا۔ پاگل ایک وقت کی نماز اگر قضا کر لے بقول علی کے ایک عقد جہنم میں جنا پڑے گا۔ تشریحاً سیدنا علی فرماتے ہیں 8 لاکھ سال تک جہنم میں اس مسلم کو جلائیں گے جس نے ایک نماز جان بوجھ کے قضا کی۔ کہ اتنی بڑی سزا، کہ اس کی سزا کیوں نہ ہو، یہ وہ عبادت ہے جس سے اللہ ملتا ہے، اس کی رحمتیں ملتی ہیں، اس کی مددیں ملتی ہیں۔ جی ہاں، صبر میں وہ مدد کرنے والے، ان اللہ مع واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جی ہاں، سب کچھ ملتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے پاس یہ امر لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا الصلاۃ تشریف لائے تو اس وقت عید تھی۔ یہودی حیران ہونے لگے کہ آج یہ خوشی اتنی صحابہ میں کیوں ہے؟ وہ پوچھتے ہیں یہودی لوگ کہ آج تم خوش کیوں ہے؟ کوئی چاندی سونے کا کوئی خانبان مل گئی یا کوئی تمہیں ہیرے زیورات مل گئے کہ اس سے بھی بڑھ کر؟ تو وہ اور آگ میں جلنے لگے یہودی کہ اچھا وہ کون سی تھی؟ کہ صلاح، کہ صلاح کیا؟ کہ صلاح وہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے خدا کے خزانوں سے جو چیز چاہیں گے وہ لے لیں گے۔ او ہو اللہ اکبر۔ لیکن دوست معاف کرنا، انسان کا جب مقصد بندے کی غلامی بن جاتا ہے، جب بندے کی خوشامدیں بن جاتی ہیں، جب اقتدار والوں کے سامنے سلامیں کی جاتی ہے، مالداروں کے سامنے گھٹنے ٹیک جاتے، ان کو ابجد کا کیا پتہ چلے، ان کو کیا پتہ چلے؟ یاد رکھ، ان لوگوں کو پوچھ جنہوں نے نماز کے ذریعے خدا سے لینا سیکھا۔ چنانچہ بیت اللہ کی زیارت ایک اللہ والے کر رہے تھے، ایک بادشاہ بھی کر رہا تھا اور متعارف نہیں تھا اس ہستی سے، لیکن بہت سے اللہ والوں کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس نے ایک کا دامن پکڑا، مرید کہا کہ یہ حضرت کون ہے؟ کہ فلاں ملک کے اللہ والے کے۔ سبحان اللہ۔ جب طواف پورا ہو گیا اور ماشاءاللہ 2 رکعت طواف جو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ لی، تو یہ مسافہ کر کے بوسہ دے کے کہنے لگا کہ حضرت مجھے آپ نے شاید نہیں پہچانا ہوگا، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، اور آپ کا تعارف ہوا، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے ماشاءاللہ، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو کہیے۔ فرمایا کیا خدمت کرے گا؟ کہ خدمت، میرے پاس سونے کے بہت سے ڈھیرے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، جو بھی کہو آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار۔ کہ جس اللہ کے گھر کی میں نے طواف کیا، اس اللہ سے بھی آج تک یہ میں نے نہیں مانگا۔ دیکھا؟ اور ہم تو ہو ماشاءاللہ نہ جانے کیا مل گیا، ٹھوڑیوں پہ ہاتھ ڈالتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کہ تو نے اداروں کو ذلیل کیا، توقع کو نہ سمجھا، چندے کو نہ سمجھا کہ چندہ خوشامد کا نام نہیں ہے، چندہ فاسق اور فاجر کی تعریف کر کے لینے والے کا نام نہیں ہے، چندہ ایک بے نیازی کا نام ہے۔ جب چندے کے عمل کو حضور کے طریقوں کے ساتھ نہ جڑے تو خدا پاک کی قسم
یہ بھیک ہوتی ہے، وہ چندہ نہیں کہلاتا. لیکن اگر توکل پہ آ جائے تو اللہ اپنے وعدے پورے کر کے دکھاتے. جی ہاں، اس لیے ایک نظم اور ضبط کی عبادت وہ عطا فرمائے جو زندگی کے سارے شعبوں کو گھیر لیتی ہے، اجاگر کرتی ہے، روشن کرتی ہے. اس لیے آپ کتابوں میں دیکھیے جتنے فضائل نماز کے آئے اتنے کسی عمل کے نہیں آئے، جتنے فضائل نماز کے آئے اتنے کسی کے نہیں آئے. اللہ اکبر. چنانچہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی گھر پہ آتے، گھر والی کو پوچھتے ہیں کچھ کھانے کا ہے کہ نہیں، کچھ بھی گھر میں نہیں ہے. دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیویاں جھگڑنے والی نہیں تھی، یہ مقدر کو مانتی تھی. ہم کوششوں پہ یقین رکھ کے مانتے. یاد رکھیے سبب پہ یقین رکھنا حرام ہے اور سبب کو چھوڑنا حرام ہے. سبب کو چھوڑنا حرام ہے، اس پہ یقین حرام. یقین اس پہ رکھا جائے جو رزاق کے رزق کا یقین حرام ہے. رزق کے لیے پیٹ ہے، رزاق کے لیے دل ہے. دل ہے دوست، یاد رکھنا اگر دل رزق کو دیا اور رزاق کو نہ دیا تو نے لا الہ الا اللہ چک گیا. چنانچہ آپ چپکے سے چلے گئے. بیوی سمجھ گئی کہ تربیت محمدیہ یہ مسجد میں گئے ہوں، اگر کہاں جائیں کسی سیٹ کے پاس چھوڑے جائیں گے. جی ہاں، آپ نے بھی مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی آپ کی گھر والی نے. جب واپس لوٹ کے آئے آپ مسجد میں صلاۃ الحاجت پڑھ کے کہا اللہ اے رزاق تو مجھے رزق عطا فرما. جب گھر پہ آئے تو گھنٹی چلنے لگی، چل رہی تھی. آٹا لے آپ کی بیوی نے کہا حضرت آپ گئے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں سمجھ گئی کہ آپ نے مسجد نبوی شریف میں جا کر صلاۃ الحاجت پڑھی ہوگی. نقد سودا. جی ہاں، اس کو یقین کرے. اس لیے یقین عبادت کو نقد کر دیتا. وعدوں کو کہتے کہ اللہ کے وعدے جو دنیا میں نماز میں پورے نہ ہوئے تو آخرت میں ایک بھی نہیں ہوگا. یہاں پورا کرا دے تو دل میں مطمئن ہو جا تواضع کے ساتھ کہ آخرت میں بھی یہ وعدے ضرور پورے ہو گئے. یہاں نہ پورے ہوئے، یہ سکہ یہاں نہ چلا تو وہاں نہیں چلے گا. چنانچہ آٹا نکل رہا تھا، آپ نے اس چکی کے سل کو اٹھا لیا، آٹا بند ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ حال ہوا نماز کے استعمال پہ. فرمایا اگر یہ چکی کی پاٹ نہ اٹھاتا تو قیامت تک آٹا نکلتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو کھلوایا کہ جو میں عبادت لے کے آیا ہوں آخرت کی جنت کے لیے صرف نہیں ہے، نہیں بلکہ یاد رکھ جنت کا مستحق بننے کے لیے ہے. اس لیے انسان کا جو جسم بنا ہوا ہے وہ جنت سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ تیرے لیے جنت بنی ہے، تو جنت کے لیے بھی بن. عبادت کا حقیقت یاد رکھے اوجھل ہو گئی. اس لیے میں نے عرض کیا دوستو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نقد کر کے دکھایا. جی نقد کر کے دکھایا. اور جگہ جگہ آپ کو یہ مواقع نصیب ہوں گے کتابوں میں اہل اللہ سے کہ انہوں نے نماز سے کتنا استفادہ حاصل کروا. آپ کو پتہ ہے پیسے جو ہیں وہ جنگل میں کوئی لوٹ جاتا ہے. جی ہاں، سامان لوٹ جاتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو، سلام موجود ہے، اگر اس کو بنا لے تو خوب یاد رکھیے تو جنگل میں بھی مفلس نہیں ہے اور کہیں مفلس نہیں ہے کہ اس پر ہر چیز کا وعدہ ہے. صلاۃ الحاجات پر وعدہ ہے، حفاظت کا وعدہ، رزق کا وعدہ، برکت کا وعدہ، خیر کا وعدہ. ارے چہرے پہ پاؤڈر کیا لگاتا ہے، نور کا بھی وعدہ. دیکھ لپسٹک کیا لگا رہی ہو اور تو پاؤڈر لگا کے آفیسوں میں کیا جاتا ہے. اے نور کا بھی وعدہ، اللہ دل کا بھی نور، چہرے کا بھی نور. اللہ اکبر. دعائیں قبول کرنے کا وعدہ اور سب سے بڑھ کر قربت کا وعدہ. اور اگر نماز صحیح معنوں میں اپنے مقام پہ پہنچ جائے تو دل سے اللہ کے دیدار کا بھی وعدہ. معاف کیجیے گا، آج نماز کے لیے کہنا پڑتا ہے. جب امت پہ یہ وقت آ جائے، یاد رکھیے حی علی الصلاۃ جب مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا بلال پڑھتے تھے، غور سے سنیے، تو شاید اگر کوئی صحابی ایسا ہو جو حاضر نہ ہو، صرف وہ حاضر نہیں ہوتے یعنی تھے اس وقت کہ جب
کوئی دینی کام میں جو دنیا کا ہو لیکن دین سے ہی نسبت رکھتا ہو اس پہ رکتا ہو پھر وہ دوہراتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سننا. یاد رکھیے اس بات کو, میں اس کو تشریحاً بات نہیں کروں گا, شاید سمجھ میں نہ آئے. یہ عارفوں کی بات ہے, اس لیے کہ جو نماز عارفوں پہ کھلی ہے ہم پہ کیا کھلے گی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بلال, کیا کہتے بلال اذان کا کہ میری آنکھوں قرۃ عینی فی الصلاۃ, قرۃ عینی فی الصلاۃ, جس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ اذان دو. دیکھا آپ نے, عارفین فرماتے ہیں قرۃ فی سین اللہ, اس لیے کہتے تھے کہ معراج کے اندر اللہ نے قرۃ فی الصلاۃ کے تمام مقام بتائے, ایسے مقام بتائے نماز کی ابدیت کے وہ مقامات کھولے. سن لیجئے وہ مقامات کھولے جس پر عارفین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی ہے اللہ مجھے یہی رہنے دے. اللہ نے فرمایا نہیں, تمہیں شریعت کو رواج دینا ہے اس لیے تمہیں معراج سے واپس جانا ہوگا. وہ باتیں سب یاد تھی اس لیے آپ فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری ٹھنڈک ہے. بس اس کی تصریح آدمی سن لے تو حیران ہو کے رہ جائے. دوست محرومی کس کو, جس نے اللہ کو مانا اور اس کی مانی اس کو محرومی کیسی. محروم تو وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے, اور یا اللہ کو مان کے اللہ کی نہ مانے وہ محروم ہے, اور حضور کے طریقے پہ نہ مانے وہ محروم ہے. فقیری میں تو شاہ ہے مسلمان, بیمار میں تو تندرست ہے, اور اگر اللہ کا امر و حضور کی اطاعت نہیں تو ظالم تو بادشاہی میں بھی فقیر ہے, اور تو صحت میں کے اندر بھی بیمار ہے, اور تو تندرستی میں بھی بیمار ہے, اور قوت میں بھی ضعیف ہے, اور خدائے پاک کی قسم اس کا امر ہے اور حضور کے طریقے پہ ہے تو تم محروم نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سب کچھ دینے کے لیے یہ قرآن کا ضابطہ دیا ہے, کچھ لینے کے لیے نہیں دیا. اگر 2 پیسے کے نام پہ دیتا ہے تو سن, پیسے بھی اس نے دیے, توفیق بھی اس نے دی, اور پھر کہا دے اور کہا تو نے دیا کہ نہیں, تو کہ تو نے دیا. کیا تو بتائیں گے کہ ہم لینے کے لیے نہیں ہیں, دینے کے لیے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا کیجئے اللہ ہماری نماز ایسی بنا دے جس سے ہم مومن کہلائیں اور آخرت اور دنیا میں سرخرو ہو جائے. درود شریف پڑھ لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.